اور اللہ کا شکر کہ ٹنڈو جام بالخصوص مذہبی رواداری کے حوالے سے جو ہے پرامن شر رہا ہے. علائشیں جو ہیں وہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، علائشیں راستوں میں پھینک دیتے ہیں. صحافت میں نے 1998 سے جرنلزم میں ہوں، اور جرنلسٹ کو صرف نیگیٹیوٹی نہیں دکھانی چاہیے، پازیٹیوٹی بھی دکھانی چاہیے. اس کے بعد رینجرز نے مجھے فٹ بال کو جیسے تمام لگ جاتے ہیں نا رہتے ہیں، فٹ بال کی طرح مجھے 2 گھنٹے تک مجھے ٹرائی ہوئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ صحافت کو جو ہے نا پرسنل یوز کرتے ہیں، پرسنل پاور، مطلب کسی کو دھمکی دینا یا کسی کے بارے میں غلط نیوز چلانا، تو یہ غلط ہے. یہ تو آپ سے ہی سیکھیں. آپ ٹنڈو جام میں جو نیو صحافت کرنے والے آئے ہیں، رپورٹر آئے ہیں، کوئی اور بھی، ان کو آپ سے سیکھنا چاہیے. آپ ان تمام نے جو کسریں نکالنی تھی مجھ سے نکالی. دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں بہت بار، دھمکیوں سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں. Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس شو کی طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں احسان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں عید کی محفل. آج یہ ہمارے گیسٹ ٹنڈو جام کے ایک بہترین اور جانے مانی شخصیت سر اورنگزیب بھٹو صاحب ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ کئی برسوں سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی آواز، ان کا تجربہ ٹنڈو جام کی پہچان بن چکی ہے. آئیں ویلکم کرتے ہیں عید کی محفل میں سر اورنگزیب بھٹو صاحب کو. السلام علیکم سر، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. سر آپ ٹنڈو جام کی بیسٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں اور لوگ آپ کو سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو آج ہمارے شو میں ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پالش کیا ہے، اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا. جس طرح سے آپ کی سروسز ہیں ٹنڈو جام میں نیوز کے حوالے سے، کیا آپ نے ہر ٹائم ہر اس کو مطلب آپ نے جو ہے نا ریسپانس دیا ہے. تو سر اس شو کو آگے کرتے ہیں شروع. سیگمنٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں. عید سے ریلیٹڈ جو آپ کے لیے عید کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف تہوار یا روحانی تجربہ؟ میرے خیال میں دونوں ہی ہیں. ایک مذہبی فریضہ ہے جی سر. تو اس حوالے سے عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے تمام انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، عالم انسانیت کے لیے. جی سر. تو دونوں ہی ہیں. اچھا سر، کوئی ایسا عید جو آپ کے لیے یادگار ہو، کوئی ایسی عید کا موقع؟ ہر عید یادگار ہے. بچپن کی عیدیں جو ہے وہ یادگاری رہتی ہیں. باقی تو ابھی جب بڑے ہو گئے، ذمہ داریاں ہیں، جب سے جرنلزم گزاری ہے تو اس کے بعد تو جرنلزم میں تو پھر وہ ہر دفعہ نئے نئے ہی سننے کو ملتے ہیں اور تجربے ہوتے ہیں. اچھا سر، بچپن کی عید اور آج کی عید میں کیا فرق رہا ہے؟ یہ بچپن کی عید میں آزادی ہے جی جی، اور اب جو ہے وہ ذمہ داری ہے. یہ تو ہے. اس وجہ سے ڈفرنس رہتا ہے. اچھا سر، آپ کو عید کس کے ساتھ گزارنے میں مزہ آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ عید گزارنے میں مزہ آتا ہے، مگر ایز اے جرنلسٹ سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ہماری مجبوری بھی رہتی ہے. تو ہمیں باہر لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے اور اپنے کام کو عید کے دن بھی کام میں کرنا پڑتا ہے. دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اچھا سر، کبھی عید کے کسی بریکنگ نیوز کی وجہ سے عید پہ کبھی آپ نئے کپڑے پہننا بھول گئے ہو، ایسے ہی بس جلدی جلدی میں مائک اٹھایا اور چل گئے؟ میرا خیال ہے عید میں ویسے کبھی نہیں ہوا ہے، مگر نارملی ویسے بہت بار ہوتا ہے کہ جی کبھی ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا آتا بھی ہے تو کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے بریکنگ جس کے لیے ارجنٹلی نکلنا پڑتا ہے، چلے جاتے ہیں. وہ کہ عید والے دن بھی نیوز کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے. عید نماز پڑھتے ہیں اور فوری طور پر اب نکلتے ہیں. خبر ہوتی ہے اسپیشلی آج کل ہمارے حلقے میں جو ہے وہ شکیل نام میمن صوبائی وزیر بھی ہے، سینئر وزیر. جی جی جی. تو عید ان کو یہاں گزارنی تھی اپنے حلقے میں. جی سر. تو جرنلسٹ ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز وہ ایک صوبے کے ذمہ دار ہے تو اس کو کور بھی کرنا ہوتا ہے. وہ میڈیا ٹیک کرتے ہیں تو صبح تو عید نماز ختم ہوئی اور فوری طور پر پہلے تو ہم ادھر پہنچتے ہیں، بعد میں گھر والوں سے. اچھا سر، اگر عید کے دن کوئی ایک چیز آپ کو چوز کرنی ہو مائک اور مٹھائی میں سے، تو کیا کریں گے آپ عید کے دن اسپیشلی؟ مائک یا مٹھائی؟ مائک ہمارا پیشن ہے، مٹھائی نہیں مل گئی تو ٹھیک ہے، وہ بات بھی مل جائے گی. مائک تو نہیں، جو مائک ہوتا ہے
लिमिटेड टाइम होता है ना, अच्छा जाहिर सी बात है माइक उठाएंगे तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई न्यूज होगी, कोई इश्यू होगा, तो वो तो टाइम भी होता है, अच्छा तो सर हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे कि जी वो इशू क्रिएट हुआ है तो वो खत्म ना हो जाए, उससे पहले हमें पहुंचना होता है। मिठाई तो किसी भी टाइम अगर ईद के दिन अगर आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी की जाए तो वो क्या होगी? अगर कोई आपको घर वाले या कोई और भी आपको बोले कि आज कोई एक ख्वाहिश बता दो जो आपकी पूरी की जाए, तो वो क्या ख्वाहिश होगी? कहीं जाना पसंद करेंगे, किसी से मिलना पसंद करेंगे या कुछ और? मैं चाहूंगा कि पूरा दिन अगर बच्चों के साथ गुजर जाए तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने फ्रेंड्स और शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर? ईद के मौके पर तमाम को पैगाम यही है कि ये खुशियों का दिन है जी जी सर और बिलखुसूस ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन है, तो ये सिर्फ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए, और अल्लाह का शुक्र कि टनोजाम बिलखुसूस मजहबी रवादारी के हवाले से जो है पुरअमन शर रहा है, तो एक दूसरे का ख्याल करें, पुरअमन तरीके से रहें, तमाम का जो है वो इज्जत और एहतराम से गुजारा जाए। प्लस में बिलखुसूस इस ईद के मौके पे जो कि हम न्यूज चलाते भी रहते हैं, ईद के दूसरे तीसरे दिन से ये मसला शुरू हो जाता है, जी सर आलाइशें जो हैं वो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, आलाइशें रास्तों में फेंक देते हैं, इससे तापुन भी फैलता है, बीमारियां भी फैलती हैं, लोगों को परेशानी होती है, जी जी सर तो वो उसका ख्याल करना चाहिए इंतजामिया को भी कि टाइम भी आलाइशें उठाएं, और शहरियों को भी आलाइशें जो है वो किसी ऐसी जगह पे जरूर फेंकें या जमीन में दफन करें, कम से कम ताफुन ना फैले, जगह जगह गंदगी ना हो। अच्छा सर, आपकी बातें सुनकर बहुत मजा आया। अब जो है सेगमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी सहाफत से रिलेटेड। ठीक है सर, आपने सहाफत का आगाज कब और कैसे किया? सहाफत मैंने 1998 से जर्नलिज्म में हूँ। अच्छा सर हाँ, और कैसे किया से मुराद है कि जाहिर सी बात है, हर किसी को कोई ना कोई माशरे में किरदार अदा करना जी जी होता है, सर, ये तो तो कोई ना है। कोई एक्टिविटीज होती है, जी जी तो चूज करना पड़ता है आप किस तरह की एक्टिविटी में जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखने पढ़ने से मेरा पहले ही थोड़ा उस तरफ था रुझान, तो फिर मैंने सहाफत का ही शोबा चूज किया, अखबारात में कोशिश अखबार से शुरू हुआ था, आज संजीव है। अच्छा सर, तन्नोजाम जैसे सिटी में सहाफत करना कैसा तजुर्बा है? यहाँ वैसे सिटी में सहाफत करना अच्छा भी है, मुश्किल भी बहुत है। अच्छा सर जी, तो यानी कि छोटा सा शहर है ना, तकरीबन सब जानते भी हैं, जी ताल्लुकात सर वाले भी लोग मिलते हैं, और अगर आप खबर के साथ सच्चाई करते हो तो डेफिनेटली किसी ना किसी को उसमें तकलीफ भी होती है, किसी के खिलाफ भी खबर होती है, किसी को चुभती भी है खबर, तो उनमें से बहुत सारे लोग जानने पहचानने वाले भी होते हैं, जी सर, ये तो जब है। किसी करीबी के ताल्लुकात वाले होते हैं तो प्रेशर आता है, कहलवाते रहते हैं, मगर इस वजह से ताल्लुकात बहुत सारी जगह खराब भी होते हैं। मगर मैं समझता हूँ कोई जर्नलिस्ट अगर प्योरली जर्नलिज्म प्रोफेशनल तरीके से करे तो उसके लिए अच्छा शहर, कोई मसला से बड़ा मसला है। अच्छा सर, आपके नजदीक अगर एक बेहतरीन साथी हो तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये मैंने बताया कि बेहतरीन सहाफी के लिए उसको न्यूट्रल रहना जरूरी है, अच्छा बाइसनेस उसमें जो है वो इम्पार्शल हो, पार्शलनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की खबर में, खबर के तमाम एंगल्स जो है, पहलू जो है, उनको तमाम को कवर करना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए खबर की। आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्रेकिंग के चक्कर में जी जी सोशल मीडिया से ही उठाया कंटेंट, कोई भी किसी ने भी भेजा, उठाया, उसी को ही खबर बनाई, उसी को आगे चला दिया। बहुत बार ऐसे हुआ है, आपको एग्जाम्पल दूं तो बहुत बार ऐसे हो चुका है कि जी माई जिंदो है इधर पे बाहल में, उसके फोट की खबर आ चुकी है, अच्छा सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जाती है, फोट हो गई, फोट हो गई, फोट हो गई। एक जिम्मेदार साथी का काम है उसको पहले चेक करना, तो जब हम चेक करते हैं, मालूमात लेते हैं, तो पता चला कि फेक न्यूज है। फेक न्यूज से बचना चाहिए, और जर्नलिस्ट को सिर्फ नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए, पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तनुजाम है या तनुजाम की दूसरी जगह है, दूसरे इदारे है, जी जी सर तो वहाँ करप्शन भी है, मसाइल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मिसहैप भी है, तो वहां पर कोई अच्छा भी काम होता होगा।
جی سر یہ تو ہے. ہاں ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ صرف نیگیٹیوٹی دکھائے، اس سے بہتر ہے کہ پازیٹیو کو جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی کور کرے، تو نیوٹرل ہی رہے گا تو بہتر رہے گا. اچھا سر، ویسے تو آپ کی لائف میں بڑے چیلنج آئے ہوں گے، لیکن اس صحافی کیریئر میں سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے کیا آیا تھا صحافت کے کیریئر میں؟ صحافتی کیریئر میں بہت بار چیلنجز آتے رہتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑا چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے پاس فورسز کے، اچھا اداروں سے مراد ہمارے یہ کہ پولیس کے، ٹھیک ہے جی. تو وہ بڑا پریشر دیتی رہتی ہیں. پریشر سے مراد ہے کہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتقامی کارروائی ہوتی رہتی ہے. پولیٹیکلی بھی ہوتی ہے مگر پولیٹیکل لوگ اتنے نہیں کرتے، وہ انتقامی کارروائی پہ نہیں چلتے. زیادہ تر جو چلتے ہیں تو وہ پولیس کا محکمہ ایسا ہے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی نظام کی مسلسل تحریکوں میں کور کر رہا تھا. بشیر شیخ وائس چانسلر تھا جی، تو میں نے ٹھیک ٹھاک کوریج کری تب میں 18 نیوز پہ کر رہا ہوتا تھا. ہاسٹل میں طلبا پہ جو ہے وہ رینجرز شدید فائرنگ کر رہی تھی، میں اس کو لائیو کوریج کر رہا تھا. اس کے بعد رینجرز نے مجھے فٹ بال کو جیسے تمام لگ جاتے ہیں نا، فٹ بال کی طرح مجھے 2 گھنٹے تک مجھے ٹرائی ہوئی. اچھا، اور پھر اس کے بعد مقدمہ بھی ہوا مگر میں ثابت قدم ہی رہا. تو آج وہ جنہوں نے وہ کیا وہ ادھر نہیں ہے، ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں. سر یہی وجہ ہے تو کہ آپ ٹنڈو جام کی بیسٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں. تو ہر کسی کو تو سچائی دکھانی پڑے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ صحافت کو جو ہے نا پرسنل یوز کرتے ہیں. پرسنل پاور مطلب کسی کو دھمکی دینا یا کسی کے بارے میں غلط نیوز چلانا، تو یہ غلط ہے. یہ تو آپ سے ہی سیکھیں. آپ ٹنڈو جام میں جو نیو صحافت کرنے والے آئے، رپورٹر آئے، کوئی اور بھی، ان کو آپ سے سیکھنا چاہیے. آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہو، اور ان کو آپ سے فائدہ بھی ہے کہ آپ کی سٹی میں ایک سینئر ہے. آپ کسی بھی جا کے مطلب کسی بھی چیز کی مدد ہو تو آپ جا کے اس سے مانگیں. سر کیا آپ نے کبھی کسی رپورٹ کی وجہ سے دباؤ یا دھمکی کا سامنا کیا ہے؟ میں آپ کو ابھی بتایا کہ فٹ بال کی طرح دھلائی ہوئی ہے میری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کا جو سانحہ ہوا تھا، جی تو ٹنڈو جام تھانہ تب راؤ کی ٹنڈو جام میں شامل تھا، ہٹری تھانہ اور اپنا اوسڑی تھانہ. ان تمام نے جو کسریں نکالنی تھی مجھ سے نکالی. جتنی بھی ایف آئی آر ہوئی تھی تقریباً سب ہر ایف آئی آر میں میرا نام بھی ڈال دیا کہ یہ بھی تھا. تو یہ ہوتے رہتے ہیں. اچھا، دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں بہت بار. دھمکیوں سے ڈرنے والے ہم نہیں. زندگی ہمارا سیدھا سے ہے زندگی، اور بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو دن قبر میں ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ اس سے نہیں بچ سکتا. تو پھر ہم کیوں ڈریں ان چیزوں سے؟ ہاں اب بندہ خود جو ہے وہ صحیح رہے، اس کا کام صحیح رہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اتنا پریشرائز کر سکے گا. اچھا، ٹنڈو جام میں صحافت نے شہری مسائل میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ صحیح بتاؤ تو ٹنڈو جام میں پہلے صحافت جو تھی وہ بہت بہترین چیز تھی، اس کا بہت اہم رول رہا ہے. مگر ابھی جو ہے جب سے سوشل میڈیا کے جو اپنے آپ کو صحافی کہلانے لگے، اس وجہ سے پھر ہمیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلوائیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ پہلے صحافت میں ٹنڈو جام میں بہت اہم کردار رہا ہے. ٹنڈو جام شہر کی ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا کم کردار رہا ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ پریس کا کردار رہا ہے. ٹنڈو جام شہر میں اگر گرلز ہائی اسکول آج بنا ہے یا مونو ٹیکنیکل کالج ہے، یا ٹنڈو جام شہر کو مین چیز ابھی کی اگر بتاؤں تو تعلقہ ہیڈ کوارٹر ٹنڈو جام میں جو بن رہا ہے ادھر پہ اپنا چینل سے تھوڑا سا قریب، تو یہ صحافت کی اس میں ایک اہم کردار ہے صحافیوں کا کہ انہوں نے رپورٹس چلائی ہیں، خبریں چلائی ہیں، ایکسکلوزیو اسٹوریز چلائی ہیں. اس کے علاوہ عوام کو کہیں کہیں بھی جو ریلیف مل پاتا ہے، بالخصوص سے رمضان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جی اسسٹنٹ کمشنر چھاپے مارتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ وہ جب جرنلسٹ رپورٹس چلا رہے ہوتے ہیں، خبریں چلاتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، گرام فروشوں نے جو ہے وہ اپنا اس کے ریٹ منمانے ریٹ لگا دیے ہیں، یا جو ہے وہ ملاوٹ سے والی اشیاء جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. تو اس پہ آ کر پھر وہ ایڈمنسٹریشن کو جگانا پڑتا ہے. کہیں کہیں بھی بہت اچھا ایڈمنسٹریشن بھی خود بھی جاگتا ہے، مگر اس میں زیادہ تر کردار
जर्नलिस्ट का होता है कि वो जर्नलिस्ट उस इलाके को एडमिनिस्ट्रेशन को जगाता है कि भाई झंझोड़ता है, इवन के उनके पॉलिटिशियंस को झंझोड़ता है कि यहाँ काम नहीं हुए, वहां तक के काम होने होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, हम समझते हैं कि जिनकी हमने स्टोरीज बनाई है, हमारे दूसरे प्रेस क्लब के दोस्तों ने बनाई है, तो उस पर एक्शन हुआ है, उन पे काम हुआ है, और वो चीजें वो तरक्याती काम हुआ है, उस पे और कहीं बेहतरी आई है थोड़ी बहुत। अच्छा सर, जो आजकल के नए साथी आए या नए रिपोर्टर आए, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, आजकल मसला ये है कि ये डिफरेंस सहाफी और एक सोशल मीडिया वाले का ये करना जरूरी है। अच्छा ठीक है जी, सोशल मीडिया वाले मैं नहीं कहता भी सारे खराब हैं, उसमें जी पॉजिटिव काम भी बहुत है, जी जी सर। मगर इसी में ही अब उसमें हमारे जो है वो इंतजामी उमूर जो पोस्ट पे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल सोसाइटी के चेयरमैन हो, या जो है वो कुछ पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज के हों, उन्होंने ना अपने पपेट्स जो है वो पैदा कर दिए हैं, जो खुद को सहाफी कहलाते हैं। जी सर। सहाफत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं, है नहीं, कोशिश करते हैं, तो फिर उनके असल में वो होते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या जो है उनके होते हैं तर्जुमान। लेट्स सपोज कि अगर हम मंशियात के खिलाफ, मुझे अच्छे तरीके से जो मंशियात के खिलाफ जितनी मैंने कैंपेन ऑन एयर चलाई है, इतनी ऑन एयर बहुत सी कम ही चली है, दूसरों दोस्तों ने भी बहुत से चलाई है, मगर मेरी ऑन एयर जो है मंशियात के लिए ज्यादा चली है। जब भी हम मंशियात के लिए खबर ऑन एयर चलाते हैं, तो उसके बाद हमारी करेक्टर असेसिनेशन के लिए बहुत सारे लोग निकल आते हैं, ये तो जी भत्ताखोर है, ये तो जी जी सर, ऐसा ही ये है। तो जी मुल्क दुश्मन है, ये तो जी है, तो ये पपेट्स के थ्रू करवाया जाता है। तो वो जर्नलिस्ट नहीं है, मगर जो हमारे नए जर्नलिस्ट जो रिपोर्टिंग साइड पे आना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म एक बहुत ही अच्छा शोबा है, बेशक ज्वाइन करें, मगर उसको ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ करें, और ये पब्लिक सर्विसेज के लिए करें, जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल सेल्फ ऐसा ही है। डिफेंस के लिए नहीं करेंगे, खुद को बचाना है या अपना कोई 2 नंबर कारोबार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कुछ लोग आ गए हैं, तो वो साफी मैं नहीं समझता वो साथ। चलिए सर, आप चलते हैं सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, जो थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। क्या आप कभी किसी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में नए कपड़ा पहनना भूल गए हो? नहीं, ऐसे तो नहीं। अच्छा, क्या कभी किसी ने खाना ऐसा खाना भूल गए, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में जो है फिर हम खाना वाना छूट जाता है, कोई किसी काम से जा रहे हैं, घर से किसी मकसद काम से निकले थे, बीच में आ गई कोई न्यूज, तो वो काम छूटा, घर वालों से फिर बाद में फोन आती है कि भाई आपको तो ये काम था ना, वो तो हम भूल गए, ऐसे होता है। अच्छा सर, कभी किसी ने, दोस्त ने या फैमिली ने ऐसा कहा कि आज छोड़ो साफत पे, आज उस पे नहीं जाओ कवरेज पे, चलो कहीं घूमने चलते हैं? हाँ, ऐसे होता है, कभी कभार दोस्तों में बैठते तो कहते हैं भाई पूरी महफिल में बैठे हो, आप उठते जा रहे हो खबर के चक्कर में, वो महफिल छोड़ के दोस्तों की, तो बैठो, तो जाहिर है, या घर में कभी कभार बच्चे भी कहते हैं कि आज हमें टाइम दो, मगर इत्तेफाक में निकलना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि काम जो है वो सच्चाई के साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी भी होना चाहिए, जी जी सर। तो उसको तवज्जो देते हैं। अच्छा सर, बचपन में क्या बनने का शौक था? रिपोर्टर, क्रिकेटर या डॉक्टर? बचपन की बात बताओ। कोई डिसाइड नहीं किया था, सोचा नहीं था, बचपन में तो हर कोई यही चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा। अच्छा, तो डॉक्टर इंजीनियर का ही सोचा जाता है, या पायलट बनूंगा, तो ये तो बचपन की बात थी। बड़े होने के बाद जब इंसान खुद अपने उसके वहां पे खड़ा होता है, तो उसको पता तो बाद में चलता है। अच्छा सर, सुबह सबसे पहले क्या खोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज या फ्रिज? पहले पहले ही हम जो है न्यूज देखते हैं। अच्छा, रात को सोते वक्त नींद आखिर में भी जो है वो पहले न्यूज को चेक करते हैं, तमाम इदारों को चेक करते हैं, एजी, थाना, दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे कि शायद कोई सवाल पैदा हो गया हो, फिर सोते हैं। सर आप सबसे ज्यादा कब खुश होते हैं, जब कोई आवाम आपकी तारीफ करती है या किसी लाइव शो में आपको गेस्ट बुलाया जाता है? देखा जी, लाइव शो में गेस्ट तो डेफिनेटली ऑनर है, वो अच्छा लगता है, और तारीफ भी हर किसी को अच्छी लगती है, ऐसे नहीं है, मगर सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारी किसी खबर पे नोटिस लिया जाता है और वो मसला इशू इमीडिएटली सॉल्व होता है। अच्छा सर, आप जब किसी की पार्टी में या किसी दोस्त की दावत में जाना का दिल नहीं हो, तो आप क्या एक्सक्यूज बनाते हैं? अगर
تو پھر ہم یہی کہتے تھے مصروفیت کوئی لوگ کسی نہ کسی پروگرام میں کوئی کوئی پیکج بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر مان نہیں جاتے. اچھا سر، اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک کام جو سب سے پہلے کریں. یہ تو نائک والی بات ہو گئی ہو کہ کیا کریں گے. یہ بہت مشکل سوال ہے. اچھا سر، تو سر میں نہیں دے سکتا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک چیز ختم کرنی ہو تو وہ کیا ہوگا، جھوٹ یا لوڈ شیڈنگ؟ میرا خیال ہے جھوٹ ختم ہو جائے تو نہ صرف لوڈ شیڈنگ بلکہ ہمارے 90% مسائل پاکستان میں حل ہو سکتے ہیں. اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو اس کا میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مذہبی حوالے سے بھی جھوٹ جو ہے وہ ایک بڑی علارت ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جاپان کا ایگزامپل لیں گے تو جاپان میں جھوٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی سر یہ تو ہے. جہاں جھوٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوگا وہ جھوٹ ختم ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ لوگ سیدھی راہ پہ چلیں گے نا، صحیح کام کریں گے نا، لائل رہیں گے، اسے لائلٹی آئے گی. مگر اتفاق سے ہمارے پاس ہم اپنے گھروں میں ہم خود اپنے گھروں میں بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. جیسے کہ لیٹ سپوز باہر کوئی آتا ہے دروازے سے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی آئے تو فلاں ہو تو اس کو بولنا میں نہیں گھر. جھوٹ یہاں سے سکھانا شروع کیا ہے یہ تو اپنے گھر سے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جھوٹ کو جو ہے وہ غلط. جی سر، اگر آپ رپورٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے آج؟ اگر میں رپورٹر نہ ہوتا تو میں بزنس مین ہوتا. اچھا ماشاء اللہ، یہ بھی اچھی سوچ ہے آپ کی. چلتے ہیں سیگمنٹ نمبر 4 کی طرف جو ایک ہے سچ سوال. سر آپ کس چیز نے سب سے زیادہ مایوس کیا ہے اس فیلڈ میں؟ آپ کو کس چیز نے؟ جرنلزم کی فیلڈ میں جی سر. جو ابھی جرنلزم کا لبادہ اوڑے ہوئے 2 نمبر قسم کے لوگ اور جو چند ایڈمنسٹریٹو لوگوں کے پپٹس جو جرنلزم کے لبادہ اوڑے ہوئے آئے ہیں، اس نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے. سر کیا آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ عوام کی آواز ہے؟ ڈیفینیٹلی. اچھا، جرنلسٹ عوام کی آواز ہی ہے. آج بھی لوگ پریس کلب پہ اس لیے جاتے ہیں تو ان کو سہارا صرف پریس کلب کا ہی وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، دوسرا کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور ہمارے جو صحافی سندھ میں یا پاکستان میں جو شہید ہوئے ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ کسی نہ کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی جب انہوں نے شہید کیا ہوگا نا. تو آواز تو ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی صحافت میں ریٹنگ سچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. ریٹنگ ڈیفینیٹلی اہم چیز ہے مگر وہ ملتی ہے تب جب سچ ہو. فیک نیوز سے ریٹنگ نہیں ملتی. اچھا، ریٹنگ وہ فار ٹیمپرری کچھ وقت کے لیے تو اس کی نیوز پھیل جاتی ہے، اس کے بعد پھر جب وہ کلیئر ہو جائے کہ دیکھ پاتا فیک نیوز، ٹھیک ہے، یا وہ پارشل نیوز ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ ہم گروپس میں اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں تو ڈفرینٹ گروپس میں لوگ ٹکٹس بنا کے چلاتے ہیں نا. تو بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، انتظامیہ نوٹس ان کا نہیں لیتی ہے. میں ہوا، سید علیم جمالی ہوا، چند ایسے ہمارے جو جان کے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، وہاں پہ کچھ سینئر جرنلسٹ ایسے ہیں جو ریلائبل ہے تو وہ اگر کوئی خبر گروپ میں رکھتے ہیں تو اس پہ انتظامیہ فوری طور پر تحرک میں آتی ہے، معلومات لیتی ہے، کنفرم کرتی ہے. تو یہ ایک لائل جرنلسٹ کی نشانی ہے. سر کبھی آپ کے پاس کوئی ایسی کال آئی ہو جس نے مطلب آپ کو بولا ہو کہ جھوٹی بریکنگ نیوز چلانے کو آپ کو بولا ہو کبھی زندگی میں؟ بہت ساری ملتی ہیں، مینیپولیٹ کرنے کے لیے لوگ ملتے رہتے ہیں، یہ مینیپولیشن ہے. تو جرنلسٹ کا یہی کام ہے کہ خبر تو مل گئی مگر اس کو تصدیق تو کرے، اس کا اینگل تو دیکھے. بتانے والے نے تو بتا دیا، باقی آگے تو کام جرنلسٹ کا ہے. خود ایک اچھے جرنلسٹ کی نشانی ہے جیسے کتے کو سونگنے کی حص ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہے نا، جرنلسٹ کو خبر سونگنے کی حص ہونی چاہیے. اور خبر یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتے نے بندے کو کاٹ لیا، یہ خبر اتنی پیار نہیں ہے. اس کا کام کتے کام کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بندے نے کتے کو کاٹا، یعنی کہ انہیبیچل چیز کوئی ہوئی. ایگزامپل میں اس کی طرف کہ کوئی انہیبیچل چیز ہوئی تو وہ ایک اہمیت کی بات ہوتی ہے.
اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں یا مطلب ان پہ کسی پارٹی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ نیوٹرل کم ہے، ہاتھ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، مگر پارٹی کا ہاتھ رہنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، وہ تو بیٹ بھی ملتی ہے۔ اچھا سر، اگر آپ جرنلزم کے کیٹیگری میں دیکھیں گے تو اس میں بیٹ ملتی ہے، کسی کو جرنلسٹ کو بیٹ ہوتی ہے مسلم یونین کو کور کرنا ہے تو اس کو مسلم یونین میں ہی اپنے اس کے تعلقات بنانے ہوتے ہیں۔ اچھا کسی سر، کو بیٹ ملتی ہے پیپلز پارٹی میں، کسی کو بیٹ ملتی ہے MDM کی، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اچھا سر، مین یہ ہے کہ جرنلسٹ اپنے صحافتی کام سے سچا رہنا چاہیے، خبر کو خبر تک رکھ کے پیش کرے۔ اچھا سر، نصر اللہ غنانی کو کس وجہ سے شہید کیا گیا؟ اس کی سچائی کی وجہ سے یا بہادری کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سچائی بھی تھی، اس کی بہادری بھی تھی، اس نے پردہ فاش کیا لوگوں کا، جی سر، یہ کرپٹ لوگوں کا، اس معاشرے کے ناصر لوگوں کا، اس وجہ سے اس کو ظاہر کی ریونج کے طور پر وہ شہید کیا گیا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں، جی سر، یہ تو ہے۔ یہ آواز کو دبانے کی کوشش یہ شروع سے ہوتی رہی ہے فرعون کے زمانے سے، اور ابھی تک وہی سلسلہ ہے۔ نام تبدیل ہو گئے ہیں، طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے، تو عوام نے بھی کافی اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے، عوام میں شعور آیا ہے، اور ابھی اور ضرورت ہے شعور آنے کی، تو میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا چاہیے۔ اچھا سر، لوگ بولتے ہیں کہ پنجاب سندھ سے 50 سال آگے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ سچ میں ہیں یا بس باتیں ہیں؟ میں اپنے کام کی وجہ سے، صحافت کے علاوہ پرسنل کام کی وجہ سے ٹریول کرتا رہتا ہوں، پاکستان میں تقریباً کافی علاقوں میں ٹریول کیا ہے۔ بائی آنیسٹلی پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی طور پر تو اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو فرق ہے کہ تعصب تھوڑا بہت، یعنی کہ تعصب نہیں، تھوڑا بہت فرق ہے کہ ہمیں وسائل کم ہے، وہاں پہ وسائل زیادہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے صرف یہ ریزن نہیں ہے۔ اچھا سر، عوام بھی تو سچی ہو اپنے علاقے سے، ہم یہاں پر کتنے سچے ہیں سندھ سے، کیا کبھی کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ اگر آپ پنجاب میں جائیں گے وہاں تک کہ کیوں ہے، فیصل آباد میں انڈسٹریل ایریا ہے، تو وہاں پہ کیا صرف گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ نہیں، وہاں کے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ مل کے انہوں نے اپنے ایریا کو بنایا ہے۔ جی سر، یہ تو کیا یہاں ہمارے پاس کراچی کے انڈسٹریلسٹ، حیدرآباد کے انڈسٹریلسٹ، سکر کے انڈسٹریلسٹ، نوشہر افروز کے، نواب شاہ کے یہاں پہ کاروباری حضرات نہیں ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اگر آپ قاسم آباد میں جاؤ، ٹھیک ہے، تو قاسم آباد میں آپ دیکھو گے کہ قاسم آباد میں روڈ اکھڑے ہوئے ہیں۔ بینگلور 50-50 60 کروڑ کا ملے گا آپ کو، مگر اس کے گلی کا روڈ، گلی کا راستہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کھڑا ہوا ہے۔ چلے گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اداروں کی نااہلی انہوں نے نہیں بنوایا، اگر کیا یہ اتنے صاحب حیثیت نہیں ہے؟ آپس میں اگر 50-50 ہزار روپے ڈونیشن کریں کیا روڈ نہیں بنا سکتے؟ خود اپنے ساتھ لائل نہیں ہے۔ پنجاب میں جاؤ گے تو آپ کو سڑک کے کنارے جو 20 فٹ 25 فٹ جو زمین ہے وہ خالی نہیں ملے گی، بنجر نہیں ملے گی، خالی سے مراد ہے بنجر نہیں ملے گی، وہاں پہ وہ ایگریکلچر کے لیے وہاں پہ جو مقامی آبادی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ فصل اگاتی ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے پاس ہنگامی بھی ہے، جی سر، جس کے 20 ایکڑ ہے وہ 10 ایکڑ پہ کاشت کرے گا، 10 ایکڑ سے چھوڑ دے گا۔ بھائی کچھ خود بھی کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جتنا حکومت کے کردار ہے اور تو پنجاب ہم سے آگے ہے، اتنے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہماری عوام کی خود کی بھی ہے کہ ہم عوام خود کیا کرتے ہیں۔ جی سر، عوام تو دیکھیں نا، آپ کہیں پہ بھی آپ جائیں گے نا، اگر آپ خود صحیح ہے نا تو آپ کو پورا زمانہ صحیح لگے گا۔ اپنے آپ سے مطلب آپ سچائی کریں۔ جیسے میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے، تو آپ نے ایک ریسپانسبلٹی دکھائی، اور آپ اسلام آباد سے، اور آج ہی آپ ٹریول کر کے آئے اسلام آباد سے، تو یہ آپ کا مطلب ایک سچائی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہی سچائی اگر سندھ والے بھی دکھائے نا تو سندھ کسی سے کم نہیں ہے، اور پوری مطلب پاکستان سے لوگ جو آتے ہیں نا کاروبار کرنے، وہ سندھ میں ہی آتے ہیں، کیونکہ سندھ ایک ایسی مطلب ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے، لیکن ہم پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتے۔
ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے. اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا کوئی سچ کو مطلب جیسے آپ نے بات کی نا کہ اگر کوئی سچ کو بیان کرتا ہے نا تو اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. ہاں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں اگر کسی ایک پولیٹیکل سے آپ کو ملنا ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ عمران خان، آصف زرداری یا نواز شریف؟ جنہیں ذوالفقار بھٹو کی بات کرو تو ٹھیک ہے، باقی ان تینوں سے تو مجھے ملنے کا ضرورت نہیں خواہش ہے. ان کے تو فینس تو ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ ہیں. اچھا سر آپ ہمیں یہ بتائیں اگر آج آپ کو پوری آزادی دی جائے تو کس مسئلے کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے؟ کوئی ایک مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ہاں پوری آزادی ملے تو پاکستان میں پوری آزادی ملنا کوئی مشکل بات ہے. اگر مل جائے ملتی نہیں ہے. اگر پوری آزادی ملے تو انسانی حقوق جو ہیں، ہیومن رائٹس، وہ سب سے اہم ہے. بیسک رائٹس وہ مل جائیں تو آٹومیٹیکلی پھر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، دوسرے مسائل مل جائیں گے. پہلے بیسک رائٹ تو ملے، ہمارے لوگوں کو پینے کا پانی ملے. میں ابھی لاسٹ کچھ 15-20 دن پہلے سرپارکر میں تھا تو میں نے ویڈیو کلپس بنائے. ود ان 2 منٹ 11-15 سیکنڈس میں ایک خاتون تقریباً 500 میٹر لمبا جو ہے وہ نیچے کنویں میں گہرائی میں پھینکتی ہے، وہاں سے پانی نکالتی ہے. وہ آدھا وہ ڈول آتا ہے، آدھا ڈول. ٹھیک ہے، ایک بالٹی فل کرنے کے لیے اس کو 3 بار وہ کرنا پڑے گا. یہ تو صورتحال ہے ہمارے پاس. تو بیسک رائٹس نہیں ہے، فنڈامنٹل چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. سہولیات ہونی چاہیے، وہ ملیں گی تو اس کے بعد لوگ پھر دوسری چیزوں پہ. ابھی تو لوگ بن رہے ہیں کہ ہمیں صحت کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، کھانے کے نوالے کے لیے لوگ لگے پڑے، تو دوسری چیزوں میں کیا تو پوٹینشیل دیں گے. پوٹینشیل تو ہے، آؤٹ پٹ اس لیے نہیں مل رہا ہمیں کہ اس کو وہ جو ہے جکڑا ہوا ہے اپنے بنیادی مسائل میں. آپ کو اگر لاجسٹیکل اکوپمنٹ یا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹس ہی پورے نہ ہو، آپ انہیں کے میں ہی پورے لگے پڑو گے. مائک ہے یا ٹیکنیکل چیزیں ان کو ارینج کرنے میں لگے پڑے ہو تو آپ اپنی اسکلس مزید کہاں دکھا سکو گے؟ یہ تو ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مگر آپ کو لاجسٹیکل چیزیں پوری ہوں، تمام اکوپمنٹس پورے ہوں تو پھر کیا اگر بیسک چیزیں پوری ہوں تو پھر آپ اپنے اسکلس پہ توجہ دو گے نا، جو آپ اپنے شو کر سکتے ہو. چلے سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے، اور ہم جو ہے شو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں.